جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہے اور IMF سے قرضہ لینا شروع کر دیتی ہے، اور وہ قرضے کی بنا بیس پہ پورا ملک چل رہا ہوتا ہے. قرضہ آتا ہے تو ہمارے کام ہوتے ہیں. ابھی بھی پچھلے دنوں 25 ستمبر 2024 میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور قسط آئی ہے، اور اب جو کام رکے ہوئے تھے وہ شروع ہو گئے. ایک بچہ آج پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے اس وقت. ایک بچہ وہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ساری زندگی آنے والی نسلیں بھی ہیں ہم لوگ قرضے میں ہی ڈوبے رہیں گے، اور آنے والے بچے جو ہوں گے وہ ابھی 3 لاکھ ہے شاید وہ 5 لاکھ ہو، کبھی ایسا ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے؟ اگر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ جی یہ بہت عام سوال ہے، اور میرے خیال میں ہر ذی شعور پاکستانی کے زبان میں اور دل میں یہ سوال ہے. بنیادی طور پر ممالک کے اوپر قرضے ہوا کرتے ہیں. جب ممالک کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو پہلے دن سے وہ مستحکم نہیں ہوتی. میں نے آغاز میں جو گورننس کی بات کی وہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو آج امپروو کر لیا جائے تو ان تمام مسائل کا حل ہے. وہ کیسے؟ سب سے پہلی چیز ایک جملہ ہے، میں چاہتا ہوں اگر اس کو ہم ذہن نشین کر لیں اور ہماری آڈینس آج کے اس ڈائلاگ کے ذریعے اپنے ذہنوں میں بٹھا لے. کنسسٹنسی آف پالیسی، دس از دا کی، جو قوموں اور ممالک کو بناتی بھی ہے اور قوموں اور ممالک کو تباہ بھی کرتی ہے. اور پاکستان کے اندر جس شے نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے وہ کنسسٹنسی آف پالیسی کا نہ ہونا. اب وہ کیسے ہے؟ کیونکہ کنسسٹنسی آپ ایک کسی تعلیمی ادارے کی ہی بات کر لیں، آپ کے اپنے تعلیمی ادارہ جات ہیں، اگر وہاں پر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے یا کسی اسکول کا پرنسپل ہے، آپ ہر سال بدلیں تو کیا وہ ادارہ ترقی کر سکتا ہے؟ وہ اسکول ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برعکس اگر اہلیت والا کوئی سربراہ اور انسٹیٹیوشن کا ہیڈ وہ اگلا طویل عرصہ اس انسٹیٹیوشن کی اپلفٹمنٹ کے لیے اور ترقی کے لیے میسر آ جائے تو لامحالہ وہ اپنی کنسسٹنٹ پالیسیز کے ساتھ اس ادارے کو معیاری ادارہ بنا دیتا ہے. یہی صورتحال ممالک کی بھی ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں 2-2.5 سال کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، 3 سال کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں. ایک حکومت آتی ہے، وہ پچھلی حکومت کے تمام جو انیشیٹوز ہے اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے اور نئے اجرا کر لیتی ہے. ابھی وہ 1.5-2 سال کے اندر پالیسیز قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ وہ نئی حکومت آ کے ان کا اجرا کر دیتی ہے، ناموں کو تبدیل کرتی ہے. تو کنسسٹنسی نہیں ہے. بہت ساری جو ہم جیسے ممالک تھے جن میں ساؤتھ کوریا بھی ہے، ہماری نیبر کنٹریز ہیں، چائنا ہے، ملیشیا ہے، ایسے بہت سے ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی ترقی کا سفر شروع کیا، ان کا اگر بغور جائزہ لیں تو انہوں نے کم از کم 30 سے 35 سالہ اکنامک ڈیولپمنٹ پالیسیز بنائی اور ایسے فورمز کی بنیاد رکھی کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی وہ ان پالیسیز کے تسلسل کو متاثر نہیں کر پاتی تھی. یعنی سیکیورٹی کاؤنسلز، نیشنل پالیسی کاؤنسلز، اکنامک کاؤنسلز، مختلف ناموں سے چائنا میں، ساؤتھ کوریا میں، انڈیا میں، یہاں تک کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ اپنے آزادی کا سفر شروع کیا 1947 سے 92 تک انہوں نے ایک پالیسی کے ساتھ کنسسٹنسی رکھی اور قائم رہے. وہ کلوزڈ اکنامک پالیسی تھی جس کے اندر انہوں نے اپنی انٹرنل انڈسٹریز کو بھی اپلفٹ کیا، ڈیولپ کیا. ہمارے ہاں تو اتنا ڈکشنری ہے، ایک ڈائریکٹری ہے چینج آف پالیسی کی جس نے ہمیں بننے نہیں دیا. تو ایک بنیادی مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ چاہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، الیکشنز ہیں، پارٹیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ سلسلہ اپنی جگہ چلتا رہے ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ، لیکن کچھ ایریاز ایسے ضرور ہونے چاہیے پاکستان میں کہ جن کو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز وہ مل کر ان کو ایسی پروٹیکشن مہیا کر دیں کہ اگلے 20 سال 25 سال کے لیے ان پالیسیز کو تبدیل کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی، تاکہ وہ تسلسل بذات خود مضبوط کرتا ہے. دوسرا چیز آپ نے فرمائی جو مقروض ہے پاکستان اور مسلسل جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی زد میں آتا چلا جا رہا ہے اور دبتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی غالباً تقریباً 130 بلین USDs جو ہیں ڈالرز وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے پاکستان پر، اور یہ کنٹینیوسلی پھر اس کی جو انٹرسٹ ری پیمنٹس ہے وہ ہر سال اتنی بڑی ہیں
اور آلموسٹ ہماری جی ڈی پی کا 40% یہ ایکسٹرنل ڈیٹ بن جاتا ہے، اور یہ انکریز کرتا جا رہا ہے. اور اس پہ پھر جو ترائے امتیاز ان اے نیگیٹو سینس وہ پھر یہ ہے کہ ہم جن اداروں سے وہ قرض حاصل کرتے ہیں وہ قرض سخت پالیسیز کے ساتھ اور ریسٹرکٹیڈ پالیسیز اور لمیٹیشنز کے ساتھ آتا ہے، جو آگے ہماری پھر اکنامک گروتھ کو اور ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا ہے. اس پر لامحالہ ان ادارہ جات ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے، پیرس کلب ہے، دیگر ادارہ جات ہیں، ان کے اوپر اعتراض یا اپنے دل کا غصہ نکالنا یا بھڑاس نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ان کا بزنس ماڈل ہے، دیٹس ہاؤ دے ورک. یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں ان سے وہ سروسز لینی ہے یا نہیں لینی. اس سلسلے میں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، تو میں نے بھی اس پہ کچھ عرصہ سوچ بچار کی. تو چند ماہ قبل پھر ایک کتاب میں نے لکھی، اور پچھلے سال میں نے کچھ ہماری اسلامک فائنینس کی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، مختلف پلیٹ فارمز پر میں نے یہ ماڈل پریزنٹ بھی کیا، اور اس کو کئی ممالک سے پذیرائی بھی حاصل ہوئی انکلوڈنگ انڈونیشیا اینڈ ملیشیا. وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل مسلم کامن وقف کا ہے، اور پاکستان کے لیے میں نے نیشنل کامن وقف پول اس نام کو پروپوز کیا. یہ بنیادی طور پر ہمارے طلباء طالبات جاننا چاہیں کہ یہ کیا ہے. یہ در حقیقت اسلامک سوشل فائنینس کا ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو وقف کہتے ہیں، انڈاؤمنٹ فنڈ. یہ اسلامی تاریخ کے اندر ہمیشہ سے ایک مؤثر انسٹرومنٹ کے طور پر اور پروڈکٹ کے طور پر یہ مسلم کنٹریز کو اکنامکلی سٹیبل کرتا رہا ہے. اور آج بھی ملیشیا میں اور کئی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر اس انسٹرومنٹ کو، سوشل فائنینس کے اس انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے بڑے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. اب بیسکلی یہ ماڈل کیا ہے؟ یہ ایک ایسا فنڈ قائم کیا جاتا ہے. اب یہ بین الاقوامی سطح پر مسلم ممالک کے لیے ہو تو OIC کے تابع ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان کے اندر ہو تو تفصیلی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں پروڈکٹ کے، وہ تو پوری کتاب میری موجود ہے، جو بھی اس کا دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن ابھی میں خلاصتاً کچھ عرض کر دیتا ہوں. تو یہ ایک ایسا فنڈ ہے کہ جس کی جو ریونیو سورسز ہیں کہ اس فنڈ میں پیسہ کہاں سے آئے گا، وہ جتنے بھی اسلام نے ہمیں چیریٹی کے جو چینلز بیان کیے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اس کو بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. اور ایکسکلوزیولی وقف جو ہے، چیریٹیبل وقف ہے، اس کو ہی ایکسکلوزیولی اگر کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے لوگ ہیں فار چیریٹی پرپزز اپنی پراپرٹیز چھوڑ دیتے ہیں، پھر بہت سارا کیش وقف ہے، وہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس انڈسٹریلسٹ ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر نوبل کاز پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو انڈیپینڈنٹ وقف جو ہو، جس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک مؤثر نظام ہو، لوگوں کو اس پر اعتماد بھی ہو، ایک ایسا وقت قائم کر لیا جائے جو انڈیپینڈنٹ اینٹی ہو اور براہ راست حکومت کا ادارہ نہ ہو، لیکن حکومت کو لینڈنگ کرے، اور وہ انٹرسٹ فری لونز دے حکومت کو، اور پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ بھی خرچ کرے. مثال کے طور پہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، ہائی ویز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. جامعہ الازہر جیسے ادارے وقف سے قائم ہوئے ہیں. ٹرکی میں میجورٹی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وقف سے بنائے گئے ہیں. ملیشیا کے اندر بریجز، روڈ انفراسٹرکچرز، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، بہت کچھ وقف سے بنایا جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کے لیے انٹرسٹ کے اوپر دیگر ممالک سے رابطہ کر کے پیسہ لاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، اور پھر ہیوی انٹرسٹ پیمنٹس ان کو کنٹینیوسلی دیتے رہتے ہیں. اس کی بجائے پاکستان کے اندر بہت پیسہ ہے. پاکستانی جو پاکستان سے باہر بستے ہیں اوورسیز، ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. صرف ان کو ضرورت ہے اعتماد کی، ان کو ضرورت ہے کہ ان کا جو بھیجا ہوا پیسہ ہے فار چیریٹیبل پرپز وہ صحیح استعمال میں آئے. تو اگر ایسا پیسہ اس فنڈ میں لایا جائے اور اس فنڈ کے اوپر جو اس کی گورننگ باڈی ہو وہ ایسے نان کنٹروورشل، صاف ستھرے اور اہل لوگوں پر مشتمل ہو جو اس کو ریگولیٹ کرے، اور اس کی پھر جورسڈکشنز ہیں وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اینول بجٹ ڈیفیسٹس کی صورت میں گورنمنٹ کو لینڈنگ کرے، اور گورنمنٹ انیشیٹیوز میں انویسٹ کرے انٹرسٹ فری، اور پلس یہ جو لون ری پیمنٹس ہیں اس سلسلے کو بھی فائنینشلی سپورٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اس طرف آ جائے اور
ان لوگوں کو جمع کر کے ان کی گورننس میں اس انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا انڈسٹریلسٹ ہے، بزنس مین ہے اور پیسہ رکھنے والا طبقہ ہے وہ معاونت کے لیے آگے نہیں آ جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی ہے اور بذات خود اتنا بڑا فنڈ قائم ہو جائے گا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کو ترقی کے لیے دیگر ممالک کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا اپنے اندر ہی۔ تو اس سے ایک تو قرض کا مسئلہ حل ہوگا، اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں، ایگزسٹنگ اگر کوئی کہے کہ یہ تو چلیں اسلامک فائنینشیل سولوشن آپ نے دیا، اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈیٹ سواپ کی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو کریڈیٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں قرض دے رکھا ہے تو ان کو نگوشیٹ کر کے، ڈائیلاگ کر کے اپنے اس قرض کو اور انٹرسٹ کو ایکویٹی میں کنورٹ کریں، کہ ان کو شیئرز دیں، ایکویٹی ان کی کنورژنز ہوں، تاکہ یہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں یہ کسی حد تک ریڈیوس ہوں اور اس سے الٹیمیٹلی خلاصی ہو، اور ساتھ ہم اس فنڈ کو قائم کر دیں تاکہ آئندہ ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے۔ ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ پالیسیز اور آئیڈیاز بہت اچھے بنتے ہیں، ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، اور جو اچھے آئیڈیاز ہیں ان کو بھی اینڈ میں جس طریقے کے ساتھ سن کے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، جنہوں نے آئیڈیاز دیے ان لوگوں کو اس پروجیکٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے، نئے لوگوں سے ایگزیکیوشن کرواتے ہیں اور وہ اس کی ایسی مخلوط شکل بنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ آئیڈیا بھی پٹ جاتا ہے اور اس سے نتائج بھی پیدا نہیں ہوتے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، ویری گریٹ روڈ میپ ٹو گیٹ ریڈ آف IMF۔ اسی پہ ہی میں کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے یہ روڈ میپ ایز اے ڈاکومنٹ کی شکل میں کبھی گورنمنٹ کو یہ پالیسی دی یا ان کو کہا کہ یہ سجیشنز دیکھیں، کیونکہ یہ سجیشن میک سینس ٹو می ایز اے کامن پرسن، تو آئی ایم شیور گورنمنٹ کو بھی میک سینس ہونی چاہیے۔ کیا ایسا کبھی موقع آیا کہ پچھلی آنے والی گورنمنٹ، یہ نہیں آج تک جتنی بھی آئیں؟ یا عموماً پاکستان کے اندر ایسے فورمز ایگزسٹ نہیں کرتے جہاں پر پروڈکٹیو ڈائیلاگ ہو سبجیکٹس کے اوپر، انلیس کہ گورنمنٹ کے مختلف ادارے آپ کو اسپیسیفکلی کسی سبجیکٹ کے لیے اپروچ کریں اور آپ ان کو ان رائٹنگ کوئی پالیسی دے دیں، اور وہ بھی تب ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کو بہت سارے دیگر پولیٹیکل میٹرز سے فرصت ہو، تو وہ پھر اس طرح کے ادارہ جات سے رابطہ کر کے پالیسی میکنگ کر سکیں۔ یا تیسری طریقہ انٹرنیشنلی کیا کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹس یونیورسٹیز کے ساتھ اور ریسرچ سینٹرز کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسا رجحان بھی انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ پھر ایک طریقہ بچتا ہے، وہ مختلف فورمز ہیں کانفرنسز کی شکل میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، جہاں پر گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے مواقع پر اس قسم کی پالیسیز کانفرنس پیپر کی شکل میں یا ٹاکس یا اسپیچز کی شکل میں نے پریزنٹ کی ہیں، پاکستان کے اندر بھی پریزنٹ کی۔ اب وہ ایک انٹرسٹنگ، یعنی آن اے لائٹر نوٹ، جس جگہ پر میں نے یہ ماڈل پورا پریزنٹ کیا تو وہاں پر پاکستان کے ذمہ دار جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشنز کے اور منسٹریز کے، وہ لوگ بھی موجود تھے، اور دیگر ممالک کے بھی جو کاؤنٹر پارٹس تھے وہ بھی موجود تھے۔ پاکستان کے احباب سن کے جیسے چلے جاتے ہیں وہ اس طرح کی صورت تھی، لیکن انڈونیشیا، ملیشیا اور کچھ اور ممالک کے جو ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر اس کانفرنس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا۔ باہر والے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور پاکستان انہوں نے پھر رابطہ کیا، اور میں نے ان کو پھر یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کو آپ کی کنٹری کے پرسپیکٹیو سے یقیناً اس پہ ورکنگ کر کے مہیا کر دوں گا۔ تو وہ ابھی ہماری ڈسکشن بھی جاری ہے، انڈونیشیا کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں گورنمنٹ تو ہوپ فلی ان کو کسی سٹیج پر دے دیں گے۔ پاکستان سے تو گورنمنٹ کے سے تو رابطہ نہیں ہوا، لیکن کچھ عرصہ قبل ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کچھ احباب تشریف لائے، انہوں نے اس ماڈل اور آئیڈیا کے اندر انٹرسٹ شو کیا کہ آپ اگر انٹرسٹ لیں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک آگے بڑھ کے کچھ کرے۔ تو مجھے وہ پھر مقصد سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں جس مقصد کے لیے پاکستان کو یہ خواہش ہے کہ یہ اڈاپٹ ہو جائے، اگر وہی دوبارہ کنونشنل بینکس نے ایک نئے نام کے ساتھ اسی پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔